إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں کے اوپر، خاص کر آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، اور ساری مخلوقوں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں فضیلت دیا. اللہ رب العالمین ہمیں بہترین شکل و صورت میں ڈھالا، بہترین نقشے کے حساب سے بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین نے انسان کو جس شکل میں بنایا ہے نا، اس شکل میں کسی اور کو نہیں بنایا ہے. کتنا بہترین شکل و صورت اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور انسان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو دوسری چیزوں کے اندر نہیں ہے. اللہ رب العالمین بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور ان کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی نعمت ہے. یہ زبان کی حجامت اور جسامت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت چھوٹی مخلوق نظر آتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے نا، ایک بہت چھوٹی نعمت نظر آتی ہے، لیکن اس کا کارنامہ، اس کا کرتوت آپ دیکھیں گے تو بہت بڑا ہے. اس کا وزن، اس کا مقام بہت زیادہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے زبان کی جو یہ نعمت ہمیں دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے. اللہ رب العالمین نے یہ زبان دیا ہے. اللہ رب العالمین جو یہ زبان دیا ہے، جو کچھ بھی ہم اس زبان سے کرتے ہیں، جو بھی حرکات و سکنات ہم انجام دیتے ہیں، سب کچھ ہمارا لکھا جا رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، خاص کر کے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. یہ زبان ہی ہے کہ زبان کی بنیاد پر ہی آدمی اپنا ٹھکانہ جنت میں یا جہنم میں بناتا ہے. یہ زبان کا کارنامہ ہے، اس کی وجہ سے انسان یا تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، اللہ رب العالمین کے محافظ نگراں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم جو کچھ بھی نکالتے ہیں نا، وہ سب لکھا جاتا ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے نا، تو اس کے پاس جو نگراں ہے نا، وہ سب لکھتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. دیکھ لیں اللہ رب العالمین کی محافظ ہے. اور آج کل دنیا کے اندر جو یہ ریکارڈنگ کا سسٹم ہے کہ دیکھیں سالوں سال کے ریکارڈنگ آدمی دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ جو سائنسدان ہے اس نے ثابت کیا ہے اللہ رب العالمین کے اس قول سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ ریکارڈ کرنے کے لیے ہر انسان کے ساتھ جو کرامن کاتبین کو لگایا ہوا ہے نا، سب اللہ رب العالمین دکھائے گا. اس لیے انسان کو سب کچھ دکھایا جائے گا، انسان وہاں انکار نہیں کر سکتا. تو زبان سے ہم کیا بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، اس کو ہمیں سب سے پہلے جانچ لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی بات بولتے ہیں
اور اس میں کیا وزن ہے نہیں ہے، اس سے کیا ایک شخص اسلام سے نہیں نہ نکلے گا، یا بولنے کے بعد کسی کے اوپر آپ کوئی ایسی بات نہیں نہ بولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ جہنم میں پہنچ جائے۔ تو زبان جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، زبان کی حفاظت میرے بھائی بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت ہر حال میں آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی بہت ساری سرگوشیاں لوگ کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ہاں، تنہائی میں جا کر مان لے کہ کوئی نیکی کا کام کرے، کسی کو صدقہ پہ ابھارے، یا کسی کو اچھی بات کوئی بتلا دے، وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من امر بصدقہ، صدقہ کا اگر حکم کرے، صدقہ پہ ابھارے، یا اچھی بات بتائے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح والی بات کرے تو یہ الگ بات ہے۔ آپ تنہائی میں کہیں بھی ہوتے ہیں نا، تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں نا، آپ کا سب لکھا جا رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں سے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں آپ کو ملیں گی کہ انسان کو ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اگر بولنا ہو تو اچھی بات بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ یعنی گویا کہ اگر آپ کے پاس صحیح بات نہیں ہے تو آپ بک بک نہ کریں، فالتو کی بات مت کیا کریں، آپ خاموش رہے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر کسی کو بولنا ہو تو اچھی بات بولے، صحیح بات بولے۔ بہت سارے لوگ ایسی بات بولتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کو اسے ایذا پہنچتا ہے، تو اس طرح کی بات بولنے سے آدمی کو بچنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کے لیے خیر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دوسری حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو خاموشی اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ زبان کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگ جہنم کے اندر دھکیلے جائیں گے اور ڈالے جائیں گے۔ دیکھیے، ایک انسان ایک ایسی بات بول دیتا ہے کہ جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ اس بات کا کیا مقام ہے اور کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ بات بولتا ہے، جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے، اس بات کہ انسان پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے درجے کو اللہ تعالیٰ اونچا کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری بات بولتا ہے، یا ایک کوئی شخص ہے جو ایسی بات بولتا ہے کہ جس بات کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یعنی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، کہ ایک بندہ ہے کہ اللہ کی رضا والی بات بولتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے وہ بات بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، جس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ اس بات کا کوئی مقام ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہے۔ یرفعہ اللہ بہا درجات، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے درجے کو بلند کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، ایک بندہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی والی بات بولتا ہے، جس میں اللہ ناراض ہوتا ہے وہ بات بولتا ہے، اور اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کی بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ ینزل بها فی النار، ایک بات بولتا ہے، اس بات کی بولنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ابعد ما بین المشرق والمغرب، ہاں، جہنم میں اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ اس کی دوری اتنی ہو جاتی ہے جتنی دوری کے پورب اور پچھم کے درمیان ہے۔ پورب اور ایک بات کی وجہ سے، ایک بات بولنے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ابو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا
کہ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین فلاں آدمی کو معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ کون ہے جو میرے اوپر قسم اٹھانے والا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو معاف کر دیتا اور تمہارا سارا عمل ضائع کر دیتا ہوں۔ صرف ایک بات بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے سارے عملوں کو برباد کر دیا۔ یہ کس کا کارنامہ تھا؟ کس نے یہ بلوایا؟ یہ زبان ہے۔ صرف ایک بات کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ کون ہے جو میرے اوپر قسم اٹھانے والا ہے یا قسم اٹھائے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا۔ تو زبان کی بڑی اہمیت ہے، آدمی کو سوچ لینا چاہیے۔ دیکھیے حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھیے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا کام بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں جاؤں اور جہنم سے بچوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی، بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن ہاں یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین آسان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا ہے نا، استطاعت ہے حج کرنا، یہ سب کرنے کے بعد پھر لاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا میں اس سب کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ یہ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فلاں 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 سب کا نچوڑ میں نہ بتاؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کہ اس سب کا جس پر دار و مدار ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں، کہ جس پر سب کا یہ دار و مدار ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، یعنی زبان کو پکڑا، قال کف علیک، کہا کہ اس زبان کو قابو میں کر لو، کنٹرول کر لو۔ تو معاذ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بولتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم پکڑے جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کرے۔ کہ لوگ اکثر و بیشتر لوگ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی جو ہوگی نا، اسی کی وجہ سے جہنم میں منہ کے بل ڈالے جائیں گے، صرف زبان کی وجہ سے منہ میں وہ ٹھونسے جائیں گے، کیا نام ہے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں وہ رسید کیے جائیں گے، یہ زبان کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا سب سے بہتر مسلمان ہے، سب سے افضل مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے بہتر اور افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ سب سے بہتر مسلمان ہے، زبان کی حفاظت کرنے والے یہ سب سے بہتر مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر اسلام اس شخص کے اندر ہے جو شخص ایسی بات کو چھوڑ دے جس میں فائدہ نہ ہو، یعنی ایسی بات نہ بولے جس میں فائدہ نہ ہو۔ من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنی، کہ جس میں اس کا فائدہ نہ ہو، فضول کی باتیں آدمی نہ کرے، بکواس کی باتیں نہ کرے، تو ایسی باتوں سے آدمی پرہیز کرے، اجتناب کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنی، یہ اسلام کی بہتری کی علامت اور پہچان ہے کہ ایسی بات کو آدمی نہ بولے کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا جو آدمی مجھے شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ زبان کی ضمانت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے دو داڑھوں کی چیز یعنی زبان کی ضمانت دے دے اور اسی طرح سے دونوں ٹانگوں کے بیچ شرمگاہ کی ضمانت دے دے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ یعنی عام طور سے جو گناہ ہے، ابھی بات آئے گی حدیث کے اندر، کہ اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں جو ڈالے جائیں گے نا، یہ شرمگاہ اور زبان کی وجہ سے، اکثر و بیشتر لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اسی وجہ سے، یہ زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو
अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, इसी तरह से ज़ुबान की हिफाजत कर ले, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये ज़ुबान ख़राब ना तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। ज़ुबान अगर ख़राब हुई तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। देखिए हदीस के अंदर है, ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीम क़ल्बुहु, कि बंदा का ईमान उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल सीधा ना हो, और दिल उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी ज़ुबान सीधी ना हो। जब तक ज़ुबान सीधी नहीं होगी दिल सीधा नहीं हो सकता। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब आदमी सुबह करता है तो ज़ुबान से जिस्म के सारे आज़ा ये क्या कहते हैं, ये आज़ा क्या कहते हैं कि मैं हमारे बारे में अल्लाह से डरते रहना, तू हमारे, यानी ज़ुबान से ये जो आज़ा है ना, हाथ पैर जो भी है, ये सब ज़ुबान से बोलते हैं ये जो आज़ा हैं, और ये कहते हैं कि हमारे बारे में अल्लाह से डरते रहना। तू अगर सही रही तो हम भी सही रहेंगे, अगर तू अगर टेढ़ी हुई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। ये ज़ुबान का देखिए कितना मकाम है। ज़ुबान अगर ख़राब तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है, इंसान हलाकत और तबाही की तरफ चला जाता है। पूरी ज़िंदगी आदमी अमल करता है लेकिन इस ज़ुबान की वजह से कहाँ जाएगा, जहन्नम में जाएगा। वो हदीस जिसको बार बार बतलाया जाता है, सही मुस्लिम की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने पूछा सहाबा से अतदरून मल मुफलिस, जानते हो हमें मुफलिस कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने क्या फरमाया, अल मुफलिस फीना मल्ला दिरहम लहु वला मता, कि हम में से मुफलिस वो हैं जिनके पास रुपये पैसे नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुफलिस फीना मय्यती यौमल क़ियामत, यानी मिन उम्मती मय्यती यौमल क़ियामत बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन व याती वक़द शतम हाज़ा व अकल माल हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा। देखिए इसमें जो बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के मुफलिस वो लोग हैं जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, फला फला अमल के साथ आएंगे, लेकिन दुनिया में उसको गाली दी थी, उसके ऊपर तोहमत लगाई, तो इनकी नेकियां लेकर के उनको दे दी जाएंगी। अगर फैसला होने से पहले इनकी नेकियां ख़त्म हो गई तो सामने वाले के गुनाह ला करके इनके ऊपर लाद दिया जाएगा और फिर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसकी वजह से क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा, तोहमत लगाई, गाली दी, गाली गलौज अभी बात आएगी। देखिए ज़ुबान की आफत और ज़ुबान की बला में से हम अभी देखेंगे कि कितने हम काम करते हैं जो कि ये आफत है हमारे लिए अजाब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ज़ुबान सही तो पूरा जिस्म सही, ज़ुबान ख़राब पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो आदमी ज़ुबान को महफूज कर लेता है उसके लिए कामयाबी है, उसके लिए नजात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उक़बा बिन आमिर ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात किस में है, कामयाबी मन नजात किस में है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमसिक अलैका लिसानक, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लो, अपनी ज़ुबान को अपनी काबू में कर लो, इसी में कामयाबी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुफियान बिन अब्दुल्ला सफ़ी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप ऐसी बात बतलाए कि जिसके ज़रिए से मैं अपने आप को बचा सकूं, अपने आप को मैं बचा सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहो कि अल्लाह मेरा रब है, फिर उस पर कायम व दायम रह जाओ, सुम्मा इस्तकीम। फिर वो कह रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली बात किस में है, सबसे ज़्यादा ख़तरा मेरे लिए किस में, किस चीज़ में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान को पकड़ करके फरमाया कि इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा, इसमें ज़ुबान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ज़ुबान की ख़तरनाकी को आपने ज़िक्र किया है। और देखिए कि एक आदमी ऐसी बात बोल देता है कि जिसके बारे में, अब देखिए अबू दाऊद के अंदर हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़िया के बारे में कहा कि सफ़िया की ये सिफ़त आपके लिए काफ़ी है, हस्बुक सफ़िया कज़ा व कज़ा। रावी बयान करते हैं कि आयशा का कहना ये था कि सफ़िया ये कौन थी? बीवी थी, सफ़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि
صفیہ کے اندر یہ چیز ہے، یہی کافی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، یعنی راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پست قد ہے، یعنی ہاں پست قد ہے۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تو نے ایسی بات کہی ہے یا ایسا کلمہ کہا ہے کہ اس کلمہ کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کے اندر جو پانی ہے اس کا ذائقہ بدل جائے گا، صرف ایک بات پہ۔ دیکھ لیا، اندازہ لگائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں حضرت عائشہ نے جب یہ کلمہ کہا، یہ بات جب بولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک بات کی وجہ سے، میں بتایا کہ ابھی ایک بات کی وجہ سے انسان کا سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے، صرف زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ زبان کو بے لگام مت چھوڑیے میرے بھائی، زبان کو آپ اپنے قابو میں رکھیے۔ پہلے سوچئے کیا بول رہے ہیں، کس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا، یہ سب آپ جانچ پڑتال کر کے آپ بولیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرے اور آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اب ہمارے معاشرے کے اندر کہ تمہاری جان تمہارا مال ہے نا، ایک مسلمان کے لیے حرام ہے نا۔ اب انسان دوسرے کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، تہمت لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ سب میرے بھائی زبان کی آفات میں سے ہے، زبان کی آفتوں میں سے ہیں۔ اور سب سے بڑی آفت زبان کی یہ ہے کہ آدمی اس زبان سے غیر اللہ کی عبادت کرے، سب سے بڑی آفت ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک سن نہیں سکتے ہیں، اس کی دعا سے غافل ہے قیامت، یعنی وہ پکار کے جواب بھی نہ دے سکے، قیامت تک وہ غافل ہے۔ تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ آدمی اسی زبان سے کہتا یا ولی مدد کر، یا فلاں مدد کر، یعنی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، سب سے بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے جب بارش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایماندار ہو کر کے صبح کیے ہیں اور کچھ لوگ کافر ہو کر کے صبح کیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہم یہ بارش دیے گئے ہیں، تو اس نے اللہ پر ایمان رکھا اور ستاروں کا انکار کرنے والا، نچھتروں کا انکار کرنے والا۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہم یہ بارش نچھتروں کی وجہ سے دیے گئے ہیں یا ہمیں یہ بارش ملی ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا اور نچھتروں پر ایمان لایا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے زبان کی خطرناکیوں کو بیان کیا ہے۔ زبان کی خطرناکیوں میں سے، زبان کے آفات میں سے یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایسی بات کہے، یعنی بلا علم بات کہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، کہ آپ جھوٹ بات ایسی بولتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ حرام کر دیتے ہیں، یہ زبان کے ذریعے سے کسی چیز کو آپ حلال کر دیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ مت بولیں۔ یہ زبان کی آفات میں سے ہے کہ آپ ایسی بات کہیں جس کا آپ کے پاس علم نہ ہو، کسی پر آپ حکم لگائیں، کسی کو آپ حلال گردانیں جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے، یا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام گردانا اس کو آپ حلال کر دیں۔ تو یہ زبان کی آفات میں سے ہے، یہ مصیبت میں سے ہے۔ زبان کو کنٹرول جب تک علم نہ ہو جائے تب تک آدمی نہ جائے۔ تو اللہ پر ایسی بات بغیر علم کے کہنا یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے زبان کی آفات میں سے یا اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ آدمی اللہ پر جھوٹ بولے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ مصیبت ہے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ پر کوئی آدمی جھوٹ بولے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا، اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول
کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ہے۔ یعنی زبان سے آپ ایسی بات نہ بولیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، وہ بات بولے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس بات سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے راضی کرنے والے کام کیا ہے، بات کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، یعنی ہر وہ کام زبان سے انجام دے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ وہ کام آپ ہرگز نہ کرے کہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری مثالیں دیکھیں گے تو ہم بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے غیبت کے بارے میں کیا ہے نا، غیبت تو بہت اچھا لگتا ہے۔ غیبت کیا ہے کہ ہم دوسرے کی جو برائی بیان کرتے ہیں، ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ غیبت یہ ہے کہ آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا کہ جسے وہ سنے تو ناپسند کرے، اس کے پیٹھ پیچھے آپ ایسی بات کریں کہ جسے وہ سن لے تو ناپسند کرے، یہی غیبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھلایا گیا تو کہ ایسے لوگ بھی تھے، ایسے لوگوں سے آپ کا گزر ہوا کہ جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور چہرے اور سینے کو سب نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ جو دنیا میں اپنے بھائی کے گوشت کھاتے تھے، مردار بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں کرے گا نا۔ تو غیبت اتنا خطرناک ہے، اور یہ آفت کہاں سے آتی ہے؟ زبان سے۔ یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ یہی آفت ہے کہ اس سے انسان چغلی کرتا ہے، چغلی کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا ہے، یا قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس کی ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانور تھا بدھ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما یعذبان فی کبیر، یہ کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں، کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا کرتا تھا؟ پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا کیا ہے؟ کان یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری کرنا یہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ یہ صرف زبان کی وجہ سے بہت مزہ آتا ہے سننے میں، چسکی لینے میں بہت مزہ آتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اور یہ چیز عورتوں میں عام طور سے پائی جاتی ہے، اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا ایسا انجام ہوتا ہے کہ دیکھیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت النمام، جو چغل خوری کرنے والا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جو چغل خوری کرتا ہے، چغل خوری ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اب دیکھیے جو جھوٹ بولتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آیت المنافق ثلاثہ اذا حدث کذب، کہ منافقوں کی پہچان 3 ہیں، یعنی 3 پہچان ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ کہاں سے بولتا ہے جھوٹ؟ زبان سے نہ بولتا ہے۔ وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کہاں سے وعدہ خلافی کرتا ہے؟ زبان سے وعدہ دے کر کے، زبان ہی سے نہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہو تو اس کو پورا کرو۔ یہ زبان ہی ہے نا، کہ زبان سے ہم وعدہ دے کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ زبان ہی ہمارے لیے آفت نا۔ تو زبان کو میرے بھائی، جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ اچھے کام کریں، وہ کام کریں جس میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ آپ کسی پاک دامن عورت کے اوپر اگر تہمت لگاتے ہیں، بھولی بھالی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے بچو، یعنی 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے کیا ہے؟ پاک دامن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا۔ اور یہ کس سے تہمت لگاتا ہے؟ زبان سے۔ یہ زبان ہی کی کارستانی ہے میرے بھائی۔ زبان کی وجہ سے کتنے کام ہوتے ہیں۔ زبان ہی کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ ایک انسان کو وہ صفت دے دیتا ہے جو کہ اللہ کی صفت ہے۔ کہتا ہے فلاں آدمی غیب جانتا ہے، حالانکہ غیب جاننا اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ زبان سے کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے فلاں آدمی غیب جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کاہن کے پاس آتا ہے، جو پوچھتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، تو میرے اوپر جو کچھ اتارا گیا اس کا وہ انکار کرتا ہے۔ کس سے تصدیق کرتے ہیں آپ؟
کس سے بات مانتے ہیں آپ؟ یہی زبان ہی ہے نا، زبان ہی سے نا آپ اقرار کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کتنے کام آپ کرتے ہیں، یہ زبان کا اس میں اہم رول ہوتا ہے۔ لگتا تو ہے کہ بہت باریک ہے، لیکن اس کا کام بہت خطرناک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، زبان کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بتلایا گیا، جو زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ تو زبان کو کنٹرول کرے، کسی کے خلاف کہیں تنہائی میں آپ ایسی بات نہ بولیں کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ رب العالمین منع کیا ہو۔ اس طرح کی کوئی بھی بات نہ کریں یا اس طرح کا کوئی کام نہ کریں۔ دیکھیں، زبان ہی کی آفت میں سے یہ بھی آفت ہے کہ آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے نا۔ اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم میں آپ دیکھیے کیا کچھ بول دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں وہاں، تو یہ بھی زبان کی آفت میں سے ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کہتا ہے میں خان ہوں، پٹھان ہوں، فخر کرتا ہے، حسب نسب پہ فخر کرتا ہے۔ کس کا کمال ہے یہ؟ زبان فخر، ہم اعلیٰ خاندان سے ہے، اور یہ جاہلیت کی امور میں سے ہے۔ حسب نسب پہ فخر کرنا اور دوسرے پہ تانا زنی کرنا ہے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون۔ سورہ حجرات اٹھایا، آپ کو دیکھیں کتنی چیزیں آپ کو وہاں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہی ہے کہ کوئی قوم یا کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ کیا معلوم کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا نساء من نساء، ہاں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسى ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، تانا زنی مت کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، پورے لقب سے مت پکارو۔ اس سب سے اسلام نے روکا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کیا ہے، بڈھا ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، فنا ہو گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ سب ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس لیے حدیث کے اندر یہ بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں بولتے تھے، اور مذاق میں بھی آدمی کو سچ بولنا تھا، جھوٹ نہیں۔ بہت سارے لوگ ویل لیضحک الناس، حدیث کے اندر ہے نا، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ یہ زبان ہی کی آفت میں سے ہے کہ آدمی ہنسانے کے لیے ایسی بات بولتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے، صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہنساتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے اب دیکھ لیں کہ زبان سے یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نوحہ کرنے والی کے بارے میں، جو نوحہ کرتی ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اس کے اوپر، اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ حرام ہے نوحہ کرنا، چیخنا، چلا کر کے رونا مرنے کے بعد، یہ سب آفت میں سے۔ اسی طرح سے ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو گالی دینا یہ بھی زبان کی آفات میں سے ہے، زبان کی مصیبتوں میں سے ہے کہ ماں باپ کو گالی دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے کہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یا ایک آدمی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، گویا کہ اپنے ماں باپ کو خود گالی دینا ہوتا۔ یہ زبان کی آفات میں سے ہے، زبان کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ آدمی زبان کو غلط استعمال کرے۔ فسق و فجور اور جس میں اللہ کی ناراضگی ہو وہ کام آپ زبان سے انجام مت دے، وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ زبان سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فحش گوئی کرتے ہیں، فحش کلام کرتے ہیں، یعنی فحش کلام ہی کرتے ہیں اس طرح، یا گانا گاتے ہیں فحش والے گانے، کیا کرتے ہیں؟ فحش گوئی۔ اس سب سے بچیے بھائی، یہ سب آفت ہے، اس کے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے۔
اللہ رب العالمین کے یہاں حساب و کتاب ہوگا۔ تو زبان جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس زبان کو آپ لایانی کاموں میں، بیکار کے کاموں میں آپ مت لگائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ نعمت دی ہے نا، اس نعمت کو ہم کار خیر میں لگائیں، کار خیر میں، نیک کام میں۔ بہت سارے لوگ لعن و طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہے نا، اس سلسلے میں تو باتیں بہت ہیں، اس میں جائیں گے۔ بس اختصار میں اتنا جان لیں کہ آپ کو جو یہ زبان دی گئی ہے نا، اس زبان سے آپ وہ کام کرے جس میں اللہ راضی ہو، وہ کام نہ کرے جس میں اللہ ناراض ہو اور جس کی وجہ سے آپ جہنم میں جائیں۔ ایسا کام نہ کریں کہ ایک بات بولنے کی وجہ سے جسے آپ کوئی اہمیت نہ دیں اور اس بات کی وجہ سے آپ کا سارا کچھ برباد ہو جائے، اس لیے وہ کام آپ ہرگز نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔